أما بعد فقد قال الله ربنا جل وعلا في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک و رازق ہے، اور ان گن بے حد و حساب لا تعداد درود السلام سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے انتھک محنتوں اور کوششوں کے ساتھ اس دین حنیف کو ہم تک پہنچایا، اور کروڑہ رحمتیں ہوں صحابہ کرام، تابعین عظام، تبع تابعین اور سب صالحین پر کہ جنہوں نے اپنے خون سے اس دین حنیف کی آبیاری کی۔ محترم سامعین کرام، اس وقت دنیا کے جو حالات گزر رہے ہیں، ہر طرف افراتفری ہے، مہنگائی کا زور ہے، اور ہر انسان اپنی پریشانیوں کے اندر ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، اور ایسے حالات کے اندر ہر انسان کی طبیعت کے اندر ایک چڑچڑا پن، غصہ اور سختی جو ہے وہ آ چکی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر لڑائیاں، جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات جو ہے وہ کورٹ کچہریوں تک، تھانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ حالانکہ ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں 8-10 سال پہلے، تو بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ لوگ برداشت کر جایا کرتے تھے، بڑے بڑے بعض دفعہ جھگڑے ہوتے تھے تو لوگ ان کو برداشت کر جایا کرتے تھے اور آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اب حالات بالکل مختلف ہو چکے ہیں، ہر انسان کی طبیعت کے اندر سختی ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہی کرخت اور سخت انداز کے اندر پیش آ رہا ہے، حتیٰ کہ بچوں کی طبیعت کے اندر بھی جو ہے وہ سختی آ چکی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ان کی طبیعت جو ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہی۔ حالانکہ ہم اسلام کا اگر مطالعہ کریں تو اسلام ہمیں نرمی کا درس دیتا ہے۔ اسلام نے جو ہماری تربیت کی ہے وہ ان حالات کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام ہمیں جو ہماری جو تربیت کرتا ہے، ہمیں جو سکھاتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، حالات کی نرمی یا سختی تمہاری طبیعتوں پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا قرآن مجید میں، تو ان پر اللہ رب العزت نے بطور خاص اپنی رحمت اور نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، یہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہے کہ آپ اپنی امت اور اپنی قوم کے لیے نرم پڑ گئے ہیں، آپ کی طبیعت کے اندر نرمی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تند خو، سخت دل والے ہوتے، سخت طبیعت والے ہوتے، سخت گفتگو کرنے والے ہوتے، اگر آپ کی طبیعت کے اندر سختی ہوتی تو یہ لوگ ہرگز آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے، یہ ایسے چھٹ جاتے اور آپ سے دور چلے جاتے۔ یہ خاص اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ آپ نرم پڑے ہیں، اور آپ کی نرمی کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے قریب آئے ہیں، لہٰذا آپ نے ان سے درگزر کرنی ہے۔ یہ اللہ رب العزت تربیت کر رہے ہیں اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ نے ان کے لیے ان سے درگزر کرنا ہے، ان کی غلطیوں پر جو صرف نظر آپ نے کرنی ہے، اور ان کے لیے استغفار کرنی ہے، اور جب بھی کوئی اہم معاملہ ہو ان کے ساتھ مشورہ کرنا ہے۔ اور جب آپ پختہ عزم کر لیں تو پھر اللہ رب العزت پر توکل کرنا ہے، اور اس کام کو آپ نے کر دینا ہے۔ اللہ رب العزت توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے بطور خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور آپ کی رقت قلبی کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اور حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت گفتگو کرنے والے، سختی کے ساتھ پیش آنے والے نہیں تھے، ولا صحابا فی الاسواق، بازاروں کے اندر گھومنے پھرنے والے نہیں تھے، ولا یجزئ بالسیئۃ السیئۃ، آپ برائی کا جواب برائی سے دینے والے نہیں تھے، آپ بڑے ہی نرم خو اور درگزر کرنے والے اور پہلو تہی کر جانے والے تھے۔ آپ کی طبیعت کے اندر بڑی نرمی، اور اس کے بے شمار واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر کہ ایک شخص آتا ہے آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں وہ اپنی چادر ڈالتا ہے، اسے تاؤ دینا شروع کر دیتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے اعدل یا محمد، اے محمد آپ عدل نہیں کرتے، عدل کیجئے، انصاف کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سختی کو برداشت کر رہے ہیں، آپ نے اسے کوئی سخت جواب تک نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر میں عدل نہیں کرتا تو پھر اس دھرتی پہ عدل کرتا کون ہے؟ آپ سے بڑھ کر عدل و انصاف کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ بس اتنا سا جواب آپ نے اس کو دیا۔ صحابہ کرام غصے کے اندر آ گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے، ہم اس کی گردن ابھی کے ابھی اتار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کی طاقت موجود ہے، صحابہ کرام کا بڑا جم غفیر آپ کے پاس موجود ہے، اور اس کے لیے صرف ایک تلوار کی ضرورت تھی، صرف اشارہ کرنا تھا، گردن تن سے جدا ہو جاتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کرتے ہوئے اپنے صحابہ کو روک دیا، نہیں میرے صحابہ اس کو قتل نہیں کرنا، یہ جو سوال کرتا ہے اس کو دے دیجیے۔ اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ نرم تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے گھر والوں کو اور اپنے صحابہ کو اس بات کی نصیحت کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ آپ نے اپنے اوپر نرمی کو لازم کرنا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالرفق، اے میرے صحابہ اپنے اوپر نرمی کو لازم کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ نرمی کسی چیز کے اندر نہیں ہوتی مگر یہ اس کو مزین کر دیتی ہے۔ جب بھی کسی چیز کے اندر نرمی ہوتی ہے تو یہ اس کو خوبصورت کر دیتی ہے، اس کو مزین کر دیتی ہے۔ نرمی کسی چیز کے بھی اندر ہو، اگر لوہا ہے نا، اب حالانکہ وہ سخت چیز ہے، ہارڈ چیز ہے، اس کے اندر بھی اگر نرمی ہوگی تو نرم لوہے کو جو ہے وہ لوہار زیادہ پسند کرتا ہے اور اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کو جس طرح بناتا جاتا ہے اسی طرح وہ اس کے وار کے ساتھ اور اس کی جو ٹھوکر ہے اس کے ساتھ وہ مڑتا چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز اس کی نرمی کو جو ہے وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نرمی کسی چیز کے اندر آتی ہے تو اس کو مزین کر دیتی ہے۔ لوہے کے اندر بھی نرمی ہو تو وہ خوبصورت شیپ اختیار کرتا ہے اور نرم ہوتا چلا جاتا ہے اور بنتا چلا جاتا ہے، اور اگر سخت ہوگا تو فوراً ٹوٹ جائے گا۔ وَعَلَيْكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَالْعُنْفُ، سختی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو کہ سختی کسی چیز کے اندر بھی آتی ہے تو اس کو داغدار کر دیتی ہے، عیب دار کر دیتی ہے، اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ہاں سب سے افضل ترین انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو قرار دیا۔ صحابی رسول آ کے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، لوگوں میں سے سب سے افضل ترین انسان کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر مخموم القلب انسان اور ہر سچی زبان والا انسان جو ہے
وہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کرام نے پھر وضاحت طلب کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان کو تو ہم جانتے ہیں کہ اچھی زبان والا، سچی زبان والا، اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر ہر چیز کے اندر سچ بولنے والا۔ فما محموم القلب، محموم القلب کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هو النقی التقی، وہ شخص جو صاف ستھرا اور متقی پرہیزگار، لا غل فیہ ولا بغی فیہ ولا حسد فیہ، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی غل نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی بغض نہیں ہے، اس کے اندر عداوت نہیں ہے، کسی قسم کی حسد نہیں ہے، جیسا اندر سے ہے ویسا باہر سے ہے، بالکل صاف ستھری طبیعت کا مالک ہے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، نرمی ہے اس کے دل کے اندر۔ آج ہمارے ہاں ایسا شخص جو صاف ستھرا ہو نا، جو اندر باہر سے ایک جیسا ہو، اس کو پاگل کہتے ہیں لوگ، اور جو جتنا زیادہ چاپلوس، خوشامدیں کرنے والا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا، اسے بہت زیادہ ہوشیار سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے ہاں افضل ترین شخص وہ ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، وہ نرم طبیعت کا مالک، نرم خو کا مالک ہے۔ اور دلوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کے ہاں سب سے خوبصورت اور افضل ترین دل وہی ہے جس کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ آنیہ، اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ رب العزت کے لیے کچھ برتن ہیں۔ وآنیۃ ربک قلوب عبادہ الصالحین، اور تیرے رب کے برتن اس کے نیک بندے اور ان کے دل ہیں۔ وأحبها الینھا وارقھا، اور ان تمام دلوں میں سے، اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے دلوں میں سے اللہ رب العزت کو محبوب ترین دل وہ ہے کہ جو انتہائی نرم ہوتا ہے اور انتہائی رقیق ہوتا ہے۔ اس کو بات بات پہ ترس آ جاتا ہے، وہ ظالم نہیں ہوتا، اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، اس کی طبیعت کے اندر نرمی، اخلاق کے اندر نرمی ہوتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ترین ہوتا ہے۔ اور نرم طبیعت شخص جو ہے، اس کی بارہا مرتبہ اللہ رب العزت نے اس کی تعریف کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑا مرتبہ اور مقام عطا کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا، دخل رہط الیہود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آ کر انہوں نے، یہودی ویسے ہی بدبخت ہیں، تو انہوں نے سلام کی بجائے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا، جس کا معنی یہ بنتا تھا کہ آپ پر موت واقع ہو۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو مجھے ان کی یہ بات سمجھ آ گئی، تو میں نے فوراً ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر موت بھی آئے اور تم پر لعنت بھی ہو۔ تو میرے یہ الفاظ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا مہلاً یا عائشہ، عائشہ رک جاؤ، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رب العزت خود بھی نرم اور وہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے سن لیا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، اسی لیے میں نے ان کے جواب کے اندر صرف اتنے الفاظ کہے ہیں وعلیکم۔ انہوں نے کہا السلام علیکم تم پر موت ہو، میں نے جواب میں کہہ دیا وعلیکم تم پر بھی۔ یعنی جو دعا تم ہمارے لیے کر رہے ہو یا بد دعا کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بھی ویسے ہی ہو۔ صرف اتنے الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا۔ حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی سازشیں اچھی طرح جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن اگر تمہیں ملیں گے تو وہ یہودی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری ان کی سازشیں اور ان کی باریک جو شرارتیں اور شیطانیاں تھیں وہ اچھی طرح جانتے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گالم گلوچ نہیں کی۔ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اس واقعے کے اندر۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگیں لڑیں، آپ نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ اسی حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی التامین والسلام، کہ یہودی کسی چیز پر تمہارے ساتھ اتنا زیادہ حسد نہیں کرتے جتنا حسد وہ آمین پر اور السلام علیکم پر کرتے۔
جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو اور امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے اور تم بلند آواز سے آمین کہتے ہو، اس آمین پر یہودی تمہارے ساتھ اتنا حسد کرتے ہیں اور السلام علیکم پر اتنا حسد کرتے ہیں جتنا کسی چیز پر حسد نہیں کرتے۔ آج ہم نے آمین کہنا ہی چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد جو ہے وہ آمین کے ساتھ گونجا کرتی تھی، اتنے بلند آواز سے صحابہ کرام آمین کہا کرتے تھے۔ اور آمین سے پہلے کے جو الفاظ ہیں نا، ان پر اگر آپ غور کریں، یعنی یہودی آمین پر کیوں حسد کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے پہلے کے جو سورہ فاتحہ کی آخری آیت کے الفاظ ہیں وہ یہودیوں کے بارے میں ہیں کہ انسان دعا کر رہا ہوتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے رستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غصہ ہوا ہے یا جن کو تو نے گمراہ کر دیا۔ اب غصے والے یہودی ہیں اور گمراہ جو ہیں وہ عیسائی ہیں، ان کے بارے میں اللہ انسان جو ہے وہ یہ دعا کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اینڈ میں وہ آمین کہتا ہے کہ یا اللہ میری دعا کو قبول کر۔ یہودیوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا دعا کر رہا ہے، اس لیے وہ حسد کرتے ہیں۔ ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا، 80 سال تک ہماری عمریں ہو گئی، ہمیں نہیں پتہ چلا کہ یہاں آمین کہنی بھی ہے کہ نہیں کہنی۔ بہرحال خیر یہ الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بیان ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کی سازشوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس کے باوجود آپ نے انتہائی نرمی کے ساتھ ان کو جواب دیا، آپ نے سختی سے روک دیا۔ اور جو شخص نرمی سے محروم ہو گیا سمجھ لو کہ ہر خیر سے وہ محروم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حرم عن الرفق حرم عن الخیر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ خیر سے ہی محروم ہو گیا۔ خیر کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نرمی کہاں کہاں کرنی ہے، کس کس جگہ پر ہم نے نرمی کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز دین کے اندر نرمی، کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ایسے ایسے اعمال تھوپ لیتے ہیں، ایسے ایسے اذکار تھوپ لیتے ہیں جن کا نہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہوتا ہے نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوتا ہے، اور وہ تھک رہے ہوتے ہیں ویسے خواب۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا کہ میرے پاس ایک بندہ ہے، آ کر کہتا ہے جی کہ ہمیں پیر صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے پتہ نہیں 10 لاکھ مرتبہ یا 5 لاکھ مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور اب ہم سے تو پڑھی نہیں جاتی، تو لہٰذا ہم جو ہے وہ مساجد کے اندر پھر کے طلباء سے پڑھوا رہے ہیں، بلٹی کروا رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کو کس نے تکلیف دی ہے؟ نہ اللہ نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور تم خواہ اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈال رہے ہو، اس کا اجر بھی آپ کو نہیں ملنے والا، یہ تو بدعت کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک واٹس ایپ کے ایک گروپ کے اندر ایک بندہ کہتا ہے کہ ہمیں جی ہم نے اپنے اوپر جو ہے وہ درود شریف 2.5 لاکھ مرتبہ درود شریف جو ہے وہ لازم کر دیا ہے۔ اسی طرح فیس بک پر بعض لوگ آپ کو کہیں جی کہ ہم نے جی ارادہ کیا ہے جی کہ آج دن کے اندر اتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے، لہٰذا سارے شروع ہو جاؤ۔ بھئی اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تم پر جتنا دین جو ہے وہ مقرر کیا اسی اتنا کام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر، دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّینَ احد الا غلبہ، دین آسان ہے اور کوئی بھی اگر اس دین کو مشکل کرنے کی، سخت کرنے کی کوشش کرتا ہے نا تو یہ دین اس پر غالب آ جاتا ہے، وہ پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، تم جتنا عمل کرو گے اللہ رب العزت اجر دے گا، لیکن تم عمل کرتے ہوئے تھک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات قیام کرتے اور ایک رات کے اندر قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے۔ ان کی بیوی نے آ کر شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اور صرف عبادت میں لگا رہتا ہے اور جتنے بھی اس کے حقدار ہیں ان کے حقوق اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا اور کہا کہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے وجود کا تم پر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا تم پر حق ہے، اتنا دین پر عمل کرو کہ جس کو تم ہمیشگی کر سکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ رب العزت کو محبوب ترین عمل وہ ہے کہ جس پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اتنی لمبی تہجد پڑھنے کے بجائے صرف 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، جو آسانی سے آپ آخری عمر تک لے کے جا سکتے ہیں، جس عمل کو اتنا کریں۔ بعض لوگ خواہ مخواہ کی اپنے اوپر سختیاں کر لیتے ہیں، اپنے اوپر نوافل 100 کتابوں کے اندر عجیب و غریب کہانیاں، فلاں بزرگ تھے انہوں نے 100 نفل ایک رات کے اندر پڑھے، فلاں بزرگ تھے انہوں نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن مجید مکمل کر دیا۔ کس نے اس کو مکلف بنایا؟
تو وہ کام کرو کہ جو جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث کئی دفعہ میں نے پیش کی کہ ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں سارا دن ساری زندگی روزہ رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے ساری زندگی قیام کروں گا، تیسرا کہتا ہے شادی ہی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روک دیا، کہا میں شادیاں بھی میں نے کی ہوئی ہیں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں، راتوں کو سوتا بھی ہوں، تو کیوں آپ نے اوپر ایسی سختی ہے؟ اور پھر اسی طرح دوسری جگہ جہاں ہم نے نرمی کرنی ہے وہ دعوت دین ہے، کہ دین کی دعوت کے اندر ایسی نرمی اپنائیں کہ دوسرے کا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے، دوسرا متنفر نہ ہو۔ آج سچی بات یہ ہے کہ بعض علماء ان کی دعوت بڑی سچی ہوتی ہے لیکن طبیعت کے اندر اتنی سختی ہوتی ہے کہ سننے والا متنفر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے رستے کی طرف تم نے بلانا ہے حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ بہترین اچھی خوبصورت نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کہیں بحث و تبیث آتی ہے تو اچھے اور خوبصورت انداز کے ساتھ تم نے بحث کرنی ہے، تم نے آگے سے یاوہ گوئی نہیں کرنی، بیہودہ گفتگو نہیں کرنی، گالم گلوچ نہیں۔ آج آپ کو یوٹیوب پر عجیب و غریب قسم کے مولوی ملیں گے، کوئی ٹوکا لے کے بیٹھا ہوا ہے اور مسائل بیان کر رہا ہے، کوئی کیسے عجیب و غریب قسم کے سخت انداز اپنائے ہوئے۔ اپنے طبیعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھیں کہ اتنے لاکھوں لوگ اتنے تھوڑے سے وقت میں آپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، کیا چیز تھی؟ وہ نرمی تھی کہ آج ہم نے دعوت دین کو، اسلام کی دعوت کو پتہ نہیں کیا بنا کے رکھ دیا۔ تو خیر، تیسری چیز کہ جن لوگوں کو آپ ناپسند کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ بعض دفعہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ، اس کی کوئی چیز ہمیں ناپسند ہوتی ہے، اس کی طبیعت ہمیں ناپسند ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ سخت لہجہ اپنا لیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ نرمی کی اکثر روایات سیدہ عائشہ سے، وہ آپ کی بیوی ہیں، کیونکہ انسان کی سختی یا نرمی کا پتہ سب سے زیادہ گھر کے اندر چلتا ہے۔ بعض دفعہ باہر انسان بڑا جو ہے وہ شوگر کوٹڈ ہوتا ہے، بڑا میٹھی زبان رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ اور ماتحتوں کے ساتھ اس کی زبان کا پتہ چلتا ہے، اس کے رویے کا پتہ چلتا ہے۔ اور سیدہ عائشہ آپ کی نرمی کی جتنی روایات ہیں وہ بیان کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر اجازت طلب کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اجازت دے دو، یہ معاشرے کا بڑا گندا بندہ ہے، بئس اخو العشیرہ، بئس ابن العشیرہ، یہ اپنے معاشرے کا بڑا گندا بندہ ہے، بڑی بری عادتیں ہیں اس کی۔ لیکن جب وہ آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرم گفتگو اس کے ساتھ کی، تو وہ اٹھ کے چلا گیا۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے تو اس کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے، اور جب آپ اس کے ساتھ محو گفتگو ہوئے، أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ، آپ نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص دنیا کے اندر برا ترین انسان وہ ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے، جس کی سختی کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ہی لوگ ہیں جو ہم سے بات نہیں کرتے، ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہماری سخت گفتگو، سخت انداز، کرہ لہجہ۔ جو نرم طبیعت کا آدمی ہو ہر انسان اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے، جب بھی اس کو غم پہنچتا ہے تو وہ آ جاتا ہے، یار فلاں حاجی صاحب، فلاں شخص، فلاں بزرگ جو ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں، بڑا اچھی گفتگو کرنے والے ہیں۔ اور سخت گفتگو کرنے والے سے ہر کوئی بھاگتا ہے، یار اس نے تو منہ کے زبان کے ساتھ کتے باندھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ کیا بات کرنا۔ تو اپنے اندر یہ نرمی پیدا کی۔ اور پھر اسی طرح چوتھی چیز جہاں پر آپ کو نرمی کا حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ سختی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں، خاص کر والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو بے عین ہی اس کی طبیعتیں اسی طرح ہو جاتی ہیں جس طرح بچپن کے اندر تھی۔ جس طرح بچہ جو ہے وہ بات بات پر اڑی کرتا ہے، بات بات پر وہ آپ کے ساتھ الجھتا ہے، اسی طرح بوڑھے بزرگ جو ہیں ان کی طبیعت کے اندر سختی آ جاتی ہے، وہ بات بات پر، کیونکہ ان کو بھول جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ کوئی بات کرتے ہیں، فوراً دوسری بات کر دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں آپ نے ابھی یہ کہا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کہا۔ تو وہ بے عین ہی بچوں والی طبیعت۔ ایسے حالات کے اندر خاص کر نصیحت کی اللہ رب العزت نے کہ اگر تمہارے والدین اما یبلغن احد، کہ ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں،
تو اس وقت تم نے خیال رکھنا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، وہاں ان کے لیے سخت گفتگو، سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے، اپنی آواز کو پست رکھنا ہے اور اپنے لہجے کو پست رکھنا ہے اور نرمی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنا۔ اور پھر اسی طرح اپنے ماتحت لوگ، اپنے ڈرائیورز، اپنے نوکر چاکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، تمہارے بھائی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے نیچے کر دیا۔ کاروبار اللہ رب العزت نے تمہیں مال عطا کر دیا اور تمہارے ہی مسلمان بھائیوں کو تمہارا نوکر چاکر بنا دیا، تو یہاں امتحان تمہارا ہے، ان کا نہیں۔ تم نے ان کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس طرح کا کھانا خود کھاتے ہو اسی طرح کا کھانا ان کو کھلاؤ، جس طرح کا لباس خود پہنتے ہو اسی طرح کا لباس ان کو پہناؤ، اور ان کی وسعت، ان کی طاقت اور ان کی بساط سے بڑھ کر ان پر بوجھ نہ ڈالو۔ اگر کوئی ایسا کام آ گیا ہے کہ جو ان کی وسعت طاقت سے بڑھ کر ہے، تو یہاں پھر آپ نے خود تم ان کے ساتھ کام کرنا ہے، تم نے ان کی مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ خادم ہیں تو میں ان کے ساتھ درگزر کرتا رہتا ہوں، میں کہاں تک ان کے ساتھ درگزر کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 70 مرتبہ ایک دن کے اندر اگر 70 مرتبہ ان کو معاف کرنا پڑے تو 70 مرتبہ بھی تم ان کو معاف کرو، ان کے ساتھ اتنی نرمی کے ساتھ رہو۔ اور جب تم اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا، اللہ رب العزت تمہارے کاروبار کے اندر برکتیں عطا کر دے گا۔ تو اکثر یہاں بھی آ کر ہم لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنی سواری اور جانوروں کے ساتھ، ہر جگہ پر اللہ رب العزت نے خاص کر جو آپ کا قرض دار ہے اگر اس کے پاس طاقت اور استطاعت نہیں ہے اس کے ساتھ تم نے نرمی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یسر علی معسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی کسی تنگی والے پر آسانی کرتا ہے اور اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے اندر اس کے ساتھ آسانی کرے۔ تو ایسے حالات کے اندر آسانی کے ساتھ پیش، اور یہ آسانی اور یہ نرمی جو ہے یہ ہمارے اندر پیدا کیسے ہوگی؟ اس کے اسباب کیسے ہیں؟ کس طرح یہ پیدا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی چیز ایمان۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر نرمی اور رقت پیدا کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ رب العزت کا ذکر کے ساتھ نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، کہ مومنین کی یہ مثال ہے کہ ان کے سامنے جب اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی آیات تلاوت ہوتی ہیں تو ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ تمہارے دل جو ہیں وہ نرم ہوں گے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم، کہ اللہ رب العزت نے یہ سب سے بہترین حدیث قرآن مجید نازل کی ہے، اور اس کے ساتھ جب اس کا ذکر ہوتا ہے اور جب یہ پڑھی جاتی ہے اللہ رب العزت کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے وجود جو ہیں وہ کانپنے لگتے ہیں، ان کی جلدیں، ان کے چمڑے کانپنے لگ جاتے ہیں اور ان کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح موت کو یاد کرنے سے دلوں کے اندر جو ہے وہ نرمی پیدا ہوتی ہے، آخرت کو یاد کرنے سے، دنیا سے بے رغبت ہو جانے سے نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح تہجد کی نماز اور اکیلے بیٹھ کے اللہ رب العزت کے سامنے رونے سے انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اردت تلین قلبک، جب تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر نرمی پیدا کرنا چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے اس بات کا، فطعم المسکین، تو مسکین کو کھانا کھلا، وامسح راس الیتیم، اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ، اس سے تیرا دل جو ہے وہ نرم ہوگا۔ تو قبرستان کا چکر لگانے کی وجہ سے، کیونکہ انسان کے اندر جتنی ہیکڑی اور جتنا تکبر غرور ہوتا ہے نا، جب انسان قبرستان کے اندر جاتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی میرے جیسے ہی بلکہ مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، لیکن
منو مٹی کے نیچے چلے گئے، آج دنیا کے اندر ان کا نام تک نہیں رہا، کل کو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو انسان کے دل کے اندر آٹومیٹکلی نرمی پیدا ہوتی ہے، اور یہ نرمی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ رب العزت کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے قریب کرتی ہے اور لوگوں کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔